تلنگانہ کے ایک اور گروکل اسکول میں فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا، 12 طالبات بیمار پڑ گئی۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع کے گروکل اسکول میں فوڈ پوائزننگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آصف آباد ضلع کے ایک آدیواسی آشرم کی تقریباً 60 طالبات حیدرآباد کے نیمس اسپتال میں زیر علاج ہیں، وہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت فوڈ پوائزننگ کے واقعات کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ تازہ ترین واقعہ منچریال ضلع سے سامنے آیا ہے، جہاں پر گورنمنٹ ٹرائبل گرلز آشرم گروکل اسکول میں فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے تقریباً 12 طالبات بیمار پڑ گئی، جنہیں سرکاری اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے فارم پر کر کے حلقہ کاروان میں ذات پات کی مردم شماری کے سروے کا آغاز کیا۔ آج سے تلنگانہ بھر میں ذات پات کی مردم شماری کے لیے سروے کا آغاز ہوا ہے۔ AIMIM سربراہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ میں اپنی رہائش گاہ پر فارم پر کر کے حلقہ کاروان میں ذات پات کی مردم شماری کے سروے کا عمل شروع کیا۔ اس موقع پر GHMC کے ڈپٹی کمشنر کے علاوہ سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ تقریباً 600 شمار کنندگان کاروان حلقے کے گھروں میں سروے کریں گے۔ سروے کا مقصد ضرورت مندوں کو فوائد فراہم کرنا ہے اور ذات پات کی مردم شماری کے عمل کو مکمل کرنا ہے۔ BIS کے کارگزار صدر KTR نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تلنگانہ میں کانگریس کی جانب سے 9,910 کروڑ روپے کے 2 بڑے آبپاشی پروجیکٹس میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کیے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ سابق وزیر KTR نے تلنگانہ بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر تنقید کی اور کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت نے 9,910 کروڑ روپے کے 2 بڑے آبپاشی پروجیکٹس میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سابق چیف منسٹر KCR کی جانب سے نارائن پیٹ کوڑنگل علاقے میں تقریباً 2 لاکھ ایکڑ اراضی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ابتدائی طور پر تجویز کیے گئے کوڑنگل نارائن پیٹ LIS کو چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنے مفاد کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ KTR نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے موسی ندی کی بحالی کے لیے کوڈا پوچمہ ساگر سے عثمان ساگر تک پانی پہنچانے کے لیے منصوبے تیار کیے تھے، اسے بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور منصوبوں کی تبدیلی کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی اپنے مفاد کے لیے دونوں پروجیکٹس کی لاگت میں کئی گنا اضافہ کر رہی ہے۔ KTR نے یاد دلایا کہ MEIL جسے پہلے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور TPCC کے کارگزار صدر T جگا ریڈی سمیت کانگریس قائدین مبینہ طور پر غیر اخلاقی سرگرمیوں کے لیے تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں، اب اسی کمپنی کو کانگریس حکومت نئے ٹھیکے دے رہی ہے۔ انہوں نے اگست میں سنگسلہ پروجیکٹ کی دیوار گرنے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے اسے کمپنی کی مجرمانہ غفلت قرار دیا اور کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کے باوجود وزیر اعلیٰ نے نہ صرف اس سفارش کو نظر انداز کیا ہے بلکہ اسی کمپنی کو کانٹریکٹ بھی دیا گیا ہے۔ سابق وزیر نے ریاستی حکومت کے فیصلوں پر BJP زیر قیادت مرکزی حکومت اور ریاستی قائدین کی خاموشی پر سوال اٹھائے اور مطالبہ کیا کہ BJP قائدین انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ، انکم ٹیکس اور سینٹرل ویجیلنس کمیشن وغیرہ کو شامل کرتے ہوئے ریاست میں کانگریس حکومت کی بدعنوانی کی تحقیقات کو یقینی بنائیں۔ وزراء پونم پربھاکر اور کونڈا سریکھا نے حیدرآباد میں نمس ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے وہاں زیر علاج آصف آباد ضلع کے آدیواسی آشرم ہائی اسکول کی طالب علموں کی مزاج پرسی کی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزراء پونم پربھاکر اور کونڈا سریکھا حیدرآباد میں نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پہنچے، جہاں پر انہوں نے آصف آباد ضلع کے وانکھیڑی میں آدیواسی آشرم ہائی اسکول کے طالب علموں کی مزاج پرسی کی، جنہیں حال ہی میں اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا۔ وزراء نے متاثرہ طلباء اور اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی بازیابی کے لیے حکومت کی حمایت کی یقین دہانی کروائی اور اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا۔ پونم پربھاکر کا کہنا تھا کہ طلباء کی صحت اور حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس مسئلے کی وجوہات کی تحقیقات کی جائے گی۔ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے گا۔ دریاسنا کونڈا سریکھا نے طلباء اور ان کے اہل خانہ کو یقین دلایا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے تمام طبی اخراجات کو پورا کیا جائے گا اور خطے کے اسکولوں میں صحت اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے ہدایت جاری کی جائے گی۔
तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स में 1,51,01,116 रुपये का अतिया दिया है। तेलंगाना के सैलाब ज़दगान के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया देने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1,51,01,116 रुपये अतिया किए हैं। गवर्निंग बॉडी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और एक चेक हवाले किया। TGCAB के चेयरमैन M रविंदर राव, वाइस चेयरमैन के सत्या और कई डॉक्टर्स इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आने पर नुमाइंदों से इज़हार तशक्कुर किया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू कर दी। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। शहर में बगैर हेलमेट गाड़ियां चलाने और रॉन्ग साइड सफ़र करने वालों की खैर नहीं रही। हैदराबाद में पेश आ रहे हादसात और अमवात को देखते हुए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम शुरू की है। मुहिम के तहत हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाने वालों और रॉन्ग रूट में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना था कि 3 नवंबर हैदराबाद में कई सड़क हादसात पेश आए हैं और 3 अफराद फौत हो गए हैं। हादसात का जायजा लेने और वजूहात का पता चलाने के बाद खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला लिया गया है। बताया गया है कि सड़क हादसात में हलाक होने वाले उन शहरियों को हेलमेट काफ़ी हद तक बचाए रखता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हेलमेट का इस्तेमाल और रॉन्ग साइड पर गाड़ियां चलाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि यही हादसात का सबब बन रहे हैं। आपको बता दें कि बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को 200 रुपये और रॉन्ग रूट पर गाड़ी चलाने वालों को 2,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा और 3 माह तक उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर बराए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो अंदरून 3 साल वरंगल में मामनूर हवाई अड्डे को आवाम के लिए दस्तयाब करवाएं। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के चैम्बर में मामनूर हवाई अड्डे पर सीनियर अहदेदारों का एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर ने कहा कि वो हर 15 दिन बाद कामों की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों से कहा गया है कि वो परवाज़ों की नक्ल हरकत पर तवज्जो मरकूज करें ताकि हवाई अड्डे की तामीर में आसानी हो सके। उनका कहना था कि वरंगल हवाई अड्डे को उड़ान स्कीम से जोड़ा जाना चाहिए और दूसरे बड़े शहरों तक नक्ल हरकत के लिए शहरियों को सहूलियात मुहैया करवानी चाहिए। वजीर कोमटी रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो अंदरून 3 साल हवाई अड्डे को आवाम के लिए दस्तयाब कराएं। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने कहा कि हुकूमत ताड़ी वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। रियासती हुकूमत की जानिब से ताड़ी वर्कर्स में सेफ्टी किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। ये सेफ्टी किट्स ताड़ी निकालने के लिए खजूरों के दरख्तों पर चढ़ने वाले कारकुनान की मदद करेंगे और वो हादसात से महफूज रह सकेंगे। हुकूमत रियासत भर में तकरीबन 1,85,000 वर्कर्स को ये किट्स तकसीम कर रही हैं। चारशंबे को वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में ताड़ी टैपस में सेफ्टी किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर वज़रा का कहना था कि हुकूमत ताड़ी वर्कर्स को महफूज रखने के लिए और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब और मौसर इक़दाम करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुर MLA मोहम्मद मुबीन ने अपनी रिहाइशगाह पर फॉर्म पुर करके ज़ात-पात की मर्दमशुमारी के सर्वे का अमल शुरू किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सरबरा कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर बहादुरपुर MLA मोहम्मद मुबीन ने तीगलकुंटा में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर फॉर्म पुर करके बहादुरपुर असम्बली हल्के में ज़ात-पात की मर्दमशुमारी के सर्वे का अमल शुरू किया। इस मौके पर GHMC के जोनल कमिश्नर T वेंकना, पार्टी के कॉरपोरेटर्स मुक़्तदर बाबा और अब्दुल हन्नान के अलावा GHMC के डिप्टी कमिश्नर अरुणा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक पार्लिमानी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का ऐलान कर दिया गया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इतला दी है कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस की जाएगी। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। 26 नवंबर को हिंदुस्तानी आइन को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दिन को आइन साज असेंबली के सेंट्रल हॉल में मनाया जाएगा। आपको बता दें कि सरमाई इजलास के दौरान कई बिल पेश किए जाएंगे, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि इस बार का इजलास मौजूदा हुकूमत के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इस इजलास में वक्फ बोर्ड के मुतालिक बिल पेश किया जाएगा, जिस पर पिछले इजलास में काफी हंगामा हो चुका है। अलावाजी वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी पेश किए जाने का इम्कान है, जिसको पहले ही मरकजी काबीना की मंजूरी मिल चुकी है। वक्फ बोर्ड और वन नेशन वन इलेक्शन बिल की अपोजिशन पार्टियों ने सख्ती से मुखालिफत की है। सिर्फ लोकसभा में भी नहीं बल्कि राज्यसभा में भी इस मसले पर हंगामा हो चुका है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए। वो अमरीका के 77वें सदर मुंतखब हुए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब में 538 में से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 277 और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार थे। सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी दर्ज करवाई है और अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हुए हैं। वो दूसरी मर्तबा ओहदे सदारत पर फायज हो रहे हैं। जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि आज एक तारीख रकम की गई है। उनका कहना था कि अमेरिका में सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। मुल्क के तमाम मामलात ठीक कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसी कामयाबी अमरीकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनका कहना था कि ऐसी सियासी जीत इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई। वो अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। वजीर पूनम प्रभाकर ने महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद के दफ्तर में जामे घरेलू सर्वे का इफ्तिताह किया। आज से तेलंगाना भर में घर घर जामे सर्वे का आगाज हुआ है। वजीर बहबूद बराए पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मल्काजगिरी अजला में घर घर जामे सर्वे का बाकायदा आगाज किया। हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप द्रुशटी के अलावा दीगर ने शुमार कुनिंदगान में सर्वे किट्स तकसीम किए। पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर कहा कि अवाम घर घर खानदानी सर्वे में मुकम्मल ताउन करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से करवाए जाने वाले सर्वे में खानदानों और अफराद की मालूमात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। अवाम इस सर्वे के हवाले से गश्त कर रही अफवाहों पर कान न धरें और गलत फहमियों पर यकीन न करें। मादिगा राइट स्ट्रगल कमेटी के सरबराह मंदा कृष्णा मादिगा ने नायब वजीर आला पवन कल्याण के वजीर दाखिला अनीता से मुताल्लिक किए गए बयान पर नाराजगी का इजहार किया है। MMTS के बानी मंदा कृष्णा मादिगा ने नायब वजीर आला पवन कल्याण के उस बयान पर नाराजगी का इजहार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खराब हो गई है और अनीता बतौर वजीर दाखिला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि पवन कल्याण ने इस तरह के तबसरे किए हैं और एक मादिगा खातून अनीता की तौहीन की है। उन्होंने पवन कल्याण को एहतियात बरतने का इंतबाह दिया है। तेलंगाना बीजेपी लीडर ई महेश्वर रेड्डी ने LOP राहुल गांधी के मजहब और जात पर सवाल उठाए हैं। नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए ई महेश्वर रेड्डी ने LOP राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा है कि राहुल गांधी का मजहब क्या है और उनकी जात क्या है। राहुल गांधी हकीकी हिंदू हैं या फिर ईसाई हैं, उन्हें ये वाज़ेह करने की ज़रूरत है। बीजेपी रहनुमा ने तेलंगाना में जारी जात-पात के सर्वे को लेकर भी रियासती हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि रियासती हुकूमत
اپنے مفاد کے لیے یہ ذات پات کا سروے کروا رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اس کے خلاف نہیں ہے۔ شہر حیدرآباد کے قاضی حضرات پر مشتمل ایک وفد نے وقف بورڈ سی ای او اسد اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے مسائل سے واقف کروایا اور ایک یادداشت بھی پیش کی۔ قاضی سید لطیف علی قادری اور قاضی محمد ظہیر الدین کی قیادت میں حیدرآباد شہر کے قاضیوں پر مشتمل ایک وفد نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے سی ای او اسد اللہ سے ملاقات کی اور شہر میں مختلف مقامات پر نکاح خوانی کے دوران پیش آنے والے مسائل سے واقف کروایا اور ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے ان کے مسائل حل کرنے کی درخواست کی۔ وفد نے سی ای او وقف بورڈ کو بتایا کہ قضات خلا محمد نگر صدر نائب قاضی اور نائب قاضی کی جانب سے 13,850 فارمز جاری کیے گئے ہیں جو کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ سی ای او اسد اللہ نے وفد کو اس واقعے کی تفصیلات حاصل کرنے اور مناسب کارروائی کرنے کا یقین دلایا ہے۔ قاضی سید لطیف علی قادری اور قاضی محمد ظہیر الدین نے میڈیا کے ذریعے عوام کو مطلع کیا ہے کہ وہ نائبین سے نکاح پڑھوانے سے گریز کریں اور احتیاط سے کام لیں۔ نائبین سے نکاح پڑھوانے پر میرج سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 2 روزہ سنی اجتماع عیدگاہ میرعالم نزد زو پارک منعقد کیا جا رہا ہے۔ سنی دعوت اسلامی تلنگانہ کے نگران کار مولانا حسان فاروقی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ سنی اجتماع شہر حیدرآباد میں 9 اور 10 نومبر کو عیدگاہ میرعالم نزد زو پارک میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے دن یعنی 9 نومبر بروز ہفتہ خواتین کے لیے اجتماع منعقد ہوگا جس کے اوقات صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک ہوں گے اور دوسرے روز یعنی 10 نومبر بروز اتوار کو مرد حضرات کے لیے اجتماع کا انعقاد ہوگا جس کے اوقات صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک مقرر کیے گئے ہیں۔ اجتماع کے اختتام پر خصوصی دعاؤں اور ذکر کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس موقع پر سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داران مولانا حافظ عرفان قادری، آصف نقشبندی، اسحاق قادری، الحاج عبدالرؤف و دیگر بھی موجود تھے۔ کانگریس پارٹی کے رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو نے کہا کہ تلنگانہ میں شروع کیے گئے ذات پات کے سروے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ عوام کی حقیقت کیا ہے اور وہ کس زمرے میں ہیں۔ آج سے تلنگانہ بھر میں ذات پات کی مردم شماری کے لیے سروے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ کانگریس رہنما و رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو نے ٹی پی سی سی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج سے ریاست تلنگانہ میں ذات پات کے سروے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ایل او پی راہل گاندھی نے انتخابات سے قبل کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے تلنگانہ میں ذات پات کی مردم شماری کے لیے سروے کا آغاز کیا ہے۔ انل کمار یادو کا کہنا تھا کہ ذات پات کی مردم شماری کے لیے کیا جا رہا سروے عوام کی حقیقت کو واضح کرے گا کہ وہ کس زمرے میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلی حکومتیں پرانی مردم شماری کا استعمال کر رہی ہیں جو کہ ریاست اور ملک دونوں کے لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ ریاست بھر میں جامع خاندانی سروے کا آج سے آغاز ہوا۔ سروے کے دوران شمار کنندے گھر گھر جا کر ہر خاندان سے 75 سوالات کے ذریعے تفصیلات طلب کر رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے ریاست میں سماجی، معاشی، تعلیمی، روزگار، سیاسی اور ذات کا سروے کروانے کے اقدامات کیے، جس میں کہا گیا کہ ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور اقلیتی طبقات کی ترقی کے لیے ضروری سماجی، معاشی، تعلیمی، روزگار اور سیاسی مواقع فراہم کرنے کے لیے تمام طبقات کی جامع ترقی کے لیے منصوبہ تیار کیا جائے گا۔
محکمہ منصوبہ بندی اس سروے کے لیے نوڈل بورڈ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ذات پات، معاشی و سماجی سروے میں تقریباً 80,000 سرکاری ملازمین حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں 48,229 محکمہ تعلیمات کے ملازمین ہیں، جبکہ دیگر محکموں کے ملازمین کی خدمات سے بھی سروے کے لیے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اسٹیل اور آئرن انڈسٹری کے مالکین نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کا برقی شرحوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ جرات مندانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چارجز میں اضافہ کیا گیا تو ریاست میں اسٹیل اور لوہے کی صنعتیں بند ہو جائیں گی۔ آئرن اینڈ اسٹیل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کی۔ پرجا بھون میں ہوئی اس ملاقات کے دوران مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے ملو بھٹی وکرمارکا کو بتایا کہ برقی کے چارجز میں عدم اضافہ اور معیاری برقی کی 24 گھنٹے بلا تعطل فراہمی کی وجہ سے ان کی صنعتوں کو بہت زیادہ راحت ملی ہے۔ ذاتوں کی مردم شماری سے متعلق ایک مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ عوام سے اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور روزگار پر مردم شماری کا سروے شروع کیا ہے۔ ہم اس فیصلے کو خلوص نیت اور ذمہ داری کے ساتھ لاگو کریں گے اور تلنگانہ کو ملک کے لیے رول ماڈل بنائیں گے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے راہل گاندھی کے دورہ حیدرآباد کے موقع پر ان کو کانگریس کی ضمانتوں کی یاد دلائی۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں ہوئے اسمبلی انتخابات کے موقع پر کانگریس کی طرف سے کئی ضمانتوں کا وعدہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریتو بھروسہ کے طور پر قولدار کسانوں کے لیے 15,000 روپے دینے، یومیہ مزدوروں کے لیے 12,000 روپے دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن یہ وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی کسانوں کے قرضات ہنوز معاف نہیں کیے گئے ہیں۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے قائد KTR نے کہا ہے کہ اگر RR ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے تو BJP کیوں کارروائی نہیں کرتی۔ تلنگانہ کے وزیر ریونیو کے مکان پر ED نے دھاوا کیا تھا۔ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے BJP اور کانگریس دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ علاج کے دوران جونیئر ڈاکٹر کی موت پر اس کے رشتہ داروں نے خانگی دواخانے پر علاج میں لاپرواہی کا الزام لگایا۔ اس جونیئر ڈاکٹر کی شناخت ناگا پریا کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ رقم کا انتظام کرنے پر ہی علاج کرنے کی بات کہی گئی اور جب رقم دے دی گئی تو جونیئر ڈاکٹر کو مردہ قرار دیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ رقم کے لیے ہی موت کی خبر چھپائی گئی تھی۔ مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے حکومت اور وقف بورڈ کو احتجاج کا انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گزشتہ 3 ماہ سے ائمہ و مؤذنین اعزازیوں سے محروم ہیں، جس سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس معاملے پر وقف بورڈ کے صدر نشین تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے وعدے برافدان کی نظر ہو گئے ہیں۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے ذاتوں کی مردم شماری پر کہا کہ صرف وہی لوگ ذات پات کی مردم شماری کی مخالفت کر رہے ہیں جو حقائق کو چھپانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ذاتوں کی مردم شماری سروے پر منعقدہ اجلاس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک میں ذات پات پر مبنی تفریق حقیقت ہے اور دنیا بھر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں دیگر ممالک کی نسبت ذات پات پر مبنی تفریق زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ مرکز میں اقتدار میں آئیں گے ملک بھر میں ذات پات مردم شماری کروائیں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ تلنگانہ حکومت یہ سروے کروا رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ آج سے شروع ہونے والے سروے میں کوئی ذات کوئی مذہب نہیں کے آپشن کو شامل کرنے پر غور کیا جائے۔ DL کرشنا چند کولا نرسمہا سنگم کے اراکین نے دلیل دی کہ شہریوں کو سرکاری ریکارڈ میں کوئی مذہب کوئی ذات نہیں کے طور پر شناخت کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ درخواست گزاروں نے اس بات پر زور دیا کہ عدالت کے سابقہ فیصلوں کے باوجود حکومت نے سرکاری ریکارڈ جیسے کہ اسکول کے داخلے، روزگار کے فارم اور مردم شماری کے اعداد و شمار میں NRNC کی شناخت کا اختیار شامل کرنے کی درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ انتخابی حکمت عملی کے ماہر پرشانت کشور نے راہل گاندھی سے ذات پات کی مردم شماری پر سوال کیے۔
انہوں نے پوچھا کہ 65 سال تک ملک پر حکومت کرنے والی کانگریس پارٹی نے ذات پات کی مردم شماری پر کیوں اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تلنگانہ اور کرناٹک کی ریاستوں میں ذات پات کی مردم شماری سے ان طبقات سے تعلق رکھنے والوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی جہاں کانگریس اب برسر اقتدار ہے؟ کیا حقیقی مردم شماری سے غربت ختم ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو بہار جہاں پر مردم شماری ہوئی تھی وہاں ایک امیر ریاست کے طور پر اس کا درجہ کیوں حاصل نہیں ہو سکا؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر کے دھولیا میں مجلسی امیدوار فاروق شاہ رکن اسمبلی مجلس کی تائید میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجلسی امیدوار نے گزشتہ 5 برسوں کے دوران دھولیا میں تاریخ ساز ترقیاتی کام انجام دیے۔ 1300 کروڑ روپے کی لاگت سے دھولیا میں ترقیاتی کام کروائے گئے، جبکہ ادھو ٹھاکرے کے امیدوار کوٹے صاحب جو 3 مرتبہ سابق میں رکن اسمبلی رہ چکے ہیں انہوں نے 13 کروڑ کے کام نہیں کروائے۔ بی جے پی کے امیدوار صرف گالی دیتے ہیں اور مسجد، قبرستان اور خانقاہ پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسری جانب دیگر امیدوار جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ دھولیا سے مجلس کو کامیاب کیا جائے۔ ضلع رنگا ریڈی کی کنسان ہائیجین کیئر انڈسٹری میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ضلع کے نندی گامہ منڈل مستخر میں واقع اس انڈسٹری کے ایک نئے تعمیر شدہ شیڈ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ فوری طور پر وہاں پہنچ گیا اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس واقعے میں جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ضلع جگتیال کے کورٹلا پولیس اسٹیشن کے سامنے ایک نوجوان نے خود کے جسم پر پٹرول ڈال کر آگ لگا لینے کی کوشش کی۔ اس واقعے میں وہ جھلس گیا۔ اس نوجوان کی شناخت شاہ رخ کے طور پر کی گئی ہے۔ اس انتہائی اقدام کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی کے حیدرآباد کے دورے کے موقع پر بے روزگاروں نے ان کا انتظار کیا۔ آر ٹی سی چوراہے پر بے روزگاروں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ ان بے روزگاروں نے تقریباً 2 گھنٹے تک ان کا انتظار کیا۔ راہل گاندھی کی ان سے ملاقات نہ ہونے پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور واپس چلے گئے۔ ان بے روزگاروں نے کہا کہ پچھلے اسمبلی انتخابات کے دوران حیدرآباد کے دورے کے موقع پر راہل گاندھی نے 2 لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 2 لاکھ ملازمتیں ہنوز فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ نرمل میں مہاتما جیوتیبا پھولے اسکول میں 9ویں جماعت کے ایک طالب علم کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ طالب علم کی شناخت فیاض حسین عرف ایان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ایان کے جاں بحق ہونے پر ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں نے اسکول انتظامیہ پر لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے قومی شاہراہ پر راستہ روکو احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق نرمل ضلع کے دلاور پور منڈل کے موزے لولم سے تعلق رکھنے والے 14 سالہ ایان اسکول کے احاطے میں چکرا کر گر گئے۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق روزانہ کی طرح ایان فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اس دوران وہ چکرا کر گر گئے۔ انہیں فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مخرانہ پارٹی نے اورنگ آباد میں ایک بڑے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجلس جس طرح سیمانچل کی پسماندگی کے خاتمے کے لیے مہم چلا رہی ہے اسی طرح مراٹھواڑے کی پسماندگی کے خاتمے کے لیے بھی سیاسی جدوجہد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے کرناٹک، تلنگانہ اور ہریانہ میں گارنٹیز کو متعارف کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بھی مودی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گارنٹی اس بات کی کیا ہے کہ ادھو ٹھاکرے اور شرد پوار اسمبلی انتخابات کے بعد بی جے پی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر مجلس نے مہاراشٹر کے دھولیا میں مجلسی امیدوار فاروق شاہ کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ممبئی میں دنیا کے امیر ترین شخص کا مکان ہے۔ یہ مکان وقف کی اراضی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یتیم خانے پر دنیا کے امیر ترین شخص نے مکان تعمیر کروایا۔ مودی اس شخص کے گھر میں شادی کی مبارکباد دینے گئے مگر مودی کو اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اسٹیل اور کنکریٹ کے بلاکس کا ایک عارضی ڈھانچہ جو بلٹ پروف پروجیکٹ کی بنیاد کے کام کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا منہدم ہو گیا۔ وڈودرا کے قریب ماہی ندی کے پاس پروجیکٹ کی تعمیراتی سائٹ پر ڈھانچہ گرنے سے کنکریٹ کے بلاکس کے درمیان 3 مزدور پھنس گئے۔ کرینوں اور کھدائی کرنے والوں کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 2 مزدوروں کو بچا لیا گیا ہے اور ان کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا۔
समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की आईनी जवाज़ को बरकरार रखने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया लोगों को वोट डालने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप की पेशकदमी जारी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज में रिपब्लिकन के उम्मीदवार ट्रंप की बरतरी बरकरार है। अब तक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 177 इंतखाबी नशिस्तें जीत चुके हैं। उन्होंने 17 रियासतों में कामयाबी हासिल की है। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस ने 99 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। उन्होंने 9 रियासतों में कामयाब होने का दावा किया है। इक़्तिदार हासिल करने के लिए 270 नशिस्तें जीतनी होंगी। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।